وہ ایک روشن دن تھا۔ گرمی کی ہلکی لہر صحرا کی ریت کو چھو کر گزر رہی تھی اور آسمان پر آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ ایک قافلہ جس میں مرد، خواتین، بزرگ اور نوجوان شامل تھے، مدینہ منورہ میں چند دنوں کے قیام کے بعد خانہ کعبہ کی زیارت کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ قافلے میں خوشی کا سماں تھا، سب کے دلوں میں بیت اللہ کی زیارت کی تڑپ تھی۔ مدینہ سے نکلتے وقت ایک اجنبی، نہایت متین، پرنور چہرے والا ایک نوجوان بھی قافلے میں شامل ہوا۔ اس کے چہرے پر خشوع و خضوع کی چمک تھی، آنکھوں میں عاجزی اور چال میں وقار۔ اس نے نہ قافلے سے کوئی تعارف لیا، نہ کسی کو بتایا کہ وہ کون ہے۔ وہ بس خاموشی سے قافلے کا حصہ بن گیا اور دل و جان سے ہر ایک کی خدمت میں لگ گیا۔ وہ اجنبی نہایت خوش دلی سے سب کی مدد کر رہا تھا، کسی کا سامان اٹھاتا، کسی کو پانی پیش کرتا، کسی کے بچوں کو سنبھالتا، کبھی بیمار مسافر کی تیمارداری کرتا۔ ہر وقت اس کے لبوں پر مسکراہٹ رہتی اور چہرہ اطمینان سے دمکتا رہتا۔ قافلے والے حیران تھے کہ یہ نوجوان کون ہے، مگر سب یہی سمجھتے کہ شاید مدینہ کا کوئی دیندار آدمی ہے جو قافلے کے ساتھ ہو لیا ہے۔ سفر جاری تھا، جب مکہ و مدینہ کے درمیان ایک منزل پر قافلے کی ملاقات ایک نیک شخص سے ہوئی جو مدینہ کے کئی شریف النفس افراد کو جانتا تھا۔ وہ شخص جب قافلے سے ملنے آیا تو اس نے اجنبی نوجوان کو کاموں میں مگن دیکھا۔ وہ کسی کے لیے پانی بھر رہا تھا، کسی کا سامان اٹھا رہا تھا اور ہر کام خوش دلی سے انجام دے رہا تھا۔ اس شخص نے قافلے والوں سے تعجب سے پوچھا، کیا تم لوگ پہچانتے ہو اس نوجوان کو جو تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے؟ قافلے والوں نے بے ساختہ جواب دیا، نہیں، ہم تو اسے نہیں جانتے، یہ مدینہ سے ہمارے ساتھ ہو لیا ہے۔ چند دنوں کی ہم سفری میں بس اتنا ہی جان سکے ہیں کہ یہ نہایت متقی، پرہیزگار اور عاجز انسان ہے۔ ہم نے تو کبھی اس سے کام کرنے کا نہیں کہا، مگر یہ ہر وقت خود ہی ہماری خدمت میں لگا رہتا ہے۔ اس شخص نے گہری سانس لیتے ہوئے آہستہ مگر پراسر لہجے میں کہا، تم لوگ اگر اسے پہچانتے تو کبھی اس سے خدمت نہ لیتے۔ یہ تم میں سے کوئی عام شخص نہیں بلکہ علی ابن الحسین ہیں، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام۔ یہ سنتے ہی قافلے والوں پر جیسے بجلی سی گری ہو، سب کی آنکھیں حیرت اور ندامت سے پیر ہو گئیں، دل دھڑکنے لگے، قدم کانپنے لگے، زبانیں بند ہو گئیں۔ وہی امام زین العابدین جنہیں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ عبادت گزار، صابر، بردبار اور خادمی خلق کے طور پر جانا جاتا ہے۔ قافلے والے روتے ہوئے امام کی طرف بڑھے، ہاتھ جوڑ لیے اور امام کے قدموں میں گر پڑے۔ کچھ نے ان کے ہاتھ چومے، کچھ نے ندامت سے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی۔ ایک بزرگ نے سسکتے ہوئے کہا، یا ابن رسول اللہ، آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اگر ہم نادانی میں آپ کی شان میں کوئی گستاخی کر بیٹھتے تو ہم کیسے اللہ کو منہ دکھاتے؟ امام نے نہایت سکون، شفقت اور مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا، بس اسی لیے تو میں نے تمہارے ساتھ اپنا تعارف نہیں کروایا۔ میں ایسے لوگوں کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں جو مجھے نہ پہچانتے ہوں، تاکہ میں آزاد ہو کر اللہ کے بندوں کی خدمت کر سکوں۔ میں جانتا ہوں کہ اگر میرے جاننے والے میرے ساتھ سفر کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے وہ میری خدمت کرتے ہیں، مجھے کچھ کرنے نہیں دیتے، حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ میں خود دوسروں کی خدمت کا شرف حاصل کروں۔ یہ کہہ کر امام نے سب کو گلے لگایا، ان کے آنسو پونچھے اور فرمایا، تم میں سے کوئی بھی گنہگار نہیں ہوا، کیونکہ تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں تھا۔ اب جب تم جان چکے ہو تو میرے بھائی بنو، میرے ہم سفر بنو اور مجھے ویسا ہی رہنے دو جیسا میں ہوں۔ قافلے والوں کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں، مگر دل میں محبت، عقیدت اور احترام کی ایک نئی دنیا جاگ اٹھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ عاجزی ہم سب کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ سچا مومن وہی ہے جو خود کو دوسروں سے برتر نہ سمجھے بلکہ دوسروں کی خدمت کو سعادت سمجھے۔